فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورۃ حجرات کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا ہے، اور پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان چسپاں کر دیا ہے، بو دیا ہے، رکھ دیا ہے، اور کفر، نافرمانی اور گناہ کی نفرت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ اور یہ جماعت جو ہے وہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، رہنما جماعت ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جو گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی، اس کا خلاصہ پیش کر کے اسی موضوع کا جو تسلسل ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے گا۔ ہمیں نہ اللہ تعالیٰ کا پتہ تھا، نہ عقیدہ توحید کا پتہ تھا، نہ قرآن مجید کا پتہ تھا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ تھا، نہ سنت کا اور آپ کی سیرت کا پتہ تھا، نہ ہمیں ایمان کا پتہ تھا، نہ ثواب اور گناہ کا پتہ تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن، سنت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور ایمان و عمل کا ہر پہلو، خواہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو محفوظ کر کے، لکھ کر کے امت تک پہنچا دیا ہے، اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر شک کرنا، اس کا مطلب ہے دین اسلام کا انکار، دین اسلام سے بغاوت۔ نہ قرآن معتبر کتاب رہے گی اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت و سنت کی کوئی حیثیت باقی بچے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا وہ معصوم تھے؟ ان سے گناہ اور غلطیاں نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف پہلوؤں اور زاویوں سے دین اسلام کو قبول کیا۔ کوئی نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے، کوئی آپ کے اخلاق سے، آپ کے اوصاف سے، شریعت کے احکام سے، کوئی جہاد سے، کوئی نبی علیہ السلام کی تبلیغ اور حسن سلوک سے، کوئی اصول تجارت سے مسلمان ہوا ہے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد تمام کے تمام نبی علیہ السلام کے طلباء، سٹوڈنٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مریدین اور متعلمین تھے، آپ سے دین سیکھتے تھے، اور صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ ان کی غلطیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا، ان سے خطائیں، غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلو بہ پہلو، لمحہ بہ لمحہ ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے قرآن اتارتا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی تربیت کرتے۔
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو جماعت ہے، من حیث الجماعت، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پر ہے۔ انفرادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر کہ سارے کے سارے صحابہ کرام کفر کا نعوذ باللہ ارتکاب کریں، دین اسلام سے منحرف ہو جائیں، یا سب کے سب مل کر کوئی گناہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انفرادی غلطی کا امکان ہے، لیکن اجتماعی طور پر اس جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگرانی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو شاباش دی، ان کو کامیاب کہا، ان کو ہدایت یافتہ کہا، ان کو رہنمائی کرنے والا کہا، اور ان کو بہترین امت کہا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس کرنی، زمین پر جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، سب سے بہترین زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ ہے۔ جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ، حضرات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں پر برتری ہے، آپ کی کتاب کو تمام کتابوں پر برتری ہے، آپ کی جماعت کو تمام جماعتوں پر برتری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تمام زمانوں پر برتری ہے۔ اور فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا جو زمانہ ہے وہ تمام انسانوں کے زمانوں میں سے بہترین زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کرام کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرمایا یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ امن کی علامت ہے، جب قیامت آئے گی تارے جو ہیں وہ بے نور بھی ہو جائیں گے اور جھڑ بھی جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آسمان کے ستارے جب تک آپ کو روشن اور جگمگاتے نظر آتے ہیں تب تک جو ہے وہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے آسمان کے ستاروں کی مانند امن کی علامت ہے۔ ستارے چلے جائیں گے، قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے تو فتنے جو ہیں وہ اس امت کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو بڑا عجیب ہے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زمین بھی حیا کرتی ہے، وقت حیا کرتا ہے۔ یہ جو زمانہ ہے، زمان ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان ہے، ایک جگہ ہے اور ایک وقت ہے۔ جگہ اور وقت یہ بھی صحابہ کرام کی حیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوگی اور پوچھا جائے گا ہل منکم من صاحب النبی، کیا کوئی روئے زمین پر ایسا بندہ ہے جو نبی علیہ السلام کا صحابی ہے؟ تو بتایا جائے گا ہے۔ فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ صحابی کی وجہ سے، اس کے وجود کی برکت سے مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے ایک فرد کی اتنی عزت، حرمت، برکت ہے، تو اس جماعت کی عزت، عظمت، حرمت، برکت کے کیا کہنے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، یہود و نصارہ جو ہیں انہوں نے
اپنے نبیوں کی زندگیوں کے اندر ہی کتابوں کے اندر تبدیلی کر لی. اتنے وہ جرت والے بے باک مجرم تھے. بعض مجرم ہوتے ہیں جو دن دہاڑے جرائم کرتے ہیں، قانون پولیس کی موجودگی میں، مالک کی موجودگی میں جرائم کرتے ہیں. اسی طرح جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنے نبیوں کی موجودگی کے اندر جرائم کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. ایک یہودی اور یہودیہ نے آپس میں زنا کر لیا. اب اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے کہ ان کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے. اور یہ سزا اسلام کے اندر بھی ہے، اور یہ سزا جو ہے وہ یہود و نصارہ کے دین اور مذہب کے اندر بھی ہے، یعنی تورات کے اندر بھی یہ سزا جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. ان کا مقصد آنے کا یہ تھا کہ ہماری سزا میں تخفیف ہو جائے گی اور ہم چھوٹ جائیں گے اور بچ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے پاس تورات لے کر آؤ، تورات کے اندر اس کا کیا حکم لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے ان کی جرت. نبی علیہ السلام کے پاس تورات لے کر آ گئے. اب تورات پڑھنے والا کوئی بندہ عام نہیں تھا، وہ تورات کا ماہر تھا. اس نے تورات پڑھتے پڑھتے کیا پڑھا کہ جو شادی شدہ جوڑا زنا کر لے ان کا منہ کالا کیا جائے، ان کو گدھے پر بٹھایا جائے، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے. فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے. جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے اس کو پکڑا تھا، ہاتھ کے نیچے جہاں اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کے نیچے رجم کا حکم لکھا ہوا ہے. اب کرتے کیا تھے؟ کرتے یہ تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کو چھپا لیا، اس کے اندر تبدیلی کر لی، اور جو علماء کی تشریحات تھیں ان تشریحات کو اختیار کرنا شروع کر دیا. یعنی اتنے یہ بے باک تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو جماعت ہے وہ تو قرآن کی محافظ ہے. اب یہود و نصارہ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہماری کتابیں ہماری مرضی کے مطابق تبدیل ہو گئی ہیں، ایسے ہی اسلام کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ہم تبدیل کر دیں کہ دنیا کے اندر ان کا جو اصل دین ہے وہ محفوظ ہی نہ رہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آج تک عیسائی دنیا ایک انجیل کے اوپر متفق نہیں ہو سکی. آج تک یہودی جو ہیں وہ ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ جو قدیم ہے، پوری دنیا کے یہودی اس پر متفق نہیں ہو سکے. اسلام کی سچائی اگر کسی نے دیکھنی ہو، کوئی اپنا بیگانہ، کوئی بدعتی، کوئی سنی، کوئی شافی، کوئی مالکی، کوئی عملی، مسلمان کہا ہی اسے جاتا ہے جو قرآن مجید پر متفق ہے. اور شرق سے لے کر غرب تک پوری دنیا کے مسلمان ان کی کتاب قرآن مجید ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا یہ وہ کتاب ہے، کوئی کسی قسم کی باطل چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، آمیزش نہیں ہو سکتی. علماء نے قرآن کی زبروں زیروں کو گنا ہے، قرآن کے نقطوں کو گنا ہے، قرآن کے حروف کو گنا ہے کہ اس کتاب کے اندر، اس کتاب کی زبر زیر تو دور کی بات ہے، نقطوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ سکے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. حجاج بن یوسف جو ہیں یہ تاریخ کے اندر ایک بادشاہ، ظالم، سفاک شخصیت کے طور پر مشہور ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر قرآن مجید کے قاری اور حافظ تھے. طائف کے اندر یہ قرآن مجید حفظ کرواتے تھے. حجاج بن یوسف الثقفی قرآن کا قاری تھا، حافظ تھا، معلم تھا، طلباء کو قرآن یاد کرواتے تھے، پڑھاتے تھے. حجاج بن یوسف
وہ اللہ کا کرنا ہوا، وہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، تو دیکھا اللہ کے مہمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو کہا یا اللہ مجھے کبھی تو یہ اختیار دے دینا، تیرے یہ جو شہر ہیں تیرے نبی کے شہر ہیں، ایسے پرامن کر دوں گا کہ 24 گھنٹے دن کے اجالے میں کیا رات کے اندھیرے میں بھی تیرے مہمان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ عبد الملک بن مروان کے لشکر کے اندر، فوج کے اندر نا سپاہی بھرتی ہو گیا، پھر اپنے کمالات کی بنیاد پر جو ہے وہ سپہ سالار بن گیا، پھر حجاز کا جو ہے وہ گورنر بن گیا، اور پھر جو اس کی تلوار نے کیا سو کیا، اپنوں بیگانوں کو نہیں چھوڑا، لیکن مکہ مدینہ جو ہے اس نے پرامن کر کے رکھ دیا۔ بنیادی طور پہ یہ قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، تو اس نے کیا کیا کہ نئی نئی قومیں آ رہی ہیں، اجمی آ رہے ہیں، تو قرآن مجید کو کہیں غلط طریقے سے نہ پڑھیں، تو میں نبی علیہ السلام کی قرات کے اوپر اس کو زبر زیر لکھ دیتا ہوں۔ کئی بندے کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگائیں، اور لگائیں رسول اللہ نے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبر زیر لگائی ہیں، لکھی جو ہیں وہ حجاج بن یوسف نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ایک بستی ہے انطاکیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورۃ کہف کے اندر سنا بھی اور پڑھا بھی، کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، تو ایک بستی میں پہنچے، ان سے کھانے کا مطالبہ کیا، جہاں یتیموں کی دیوار کو تعمیر کیا، تو وہاں قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی مہمانی کریں۔ انہوں نے کہا ساڑھے کول کوئی شے کھان پین نو نہیں، ہم نے مہمانی نہیں کرنی۔ اب بستی والے بڑے مالدار تھے، بڑے مالدار، انہوں نے سونا چاندی زیورات پیسے جمع کیے، اور کہا پتہ چلا ہے حجاج جو ہے وہ قرآن مجید کو زیر زبرے لگا رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بس یہ جو ابو ہے نا، یہ با کو تا بنا دے، ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کر ایک اور ساتھ لکھ دے، کیا بنا دے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ بھاگے ہوئے آئے کہ ہم آپ کی مہمانی کریں گے۔ یہ قرآن مجید، یہ زبان جو عربی ہے نا، یقین جانے یہ بڑی عجیب، بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ معمولی سا فرق ڈالنے سے معنی کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ انہوں نے سونا چاندی جمع کیا، حجاج بن یوسف کے پاس لے آئے، ٹھیر لا دیتے انہیں سونے چاندی دے، زیورات کے، حجاج کی خوشنودی حاصل کی، اور کہا آپ سے ایک عرض ہے۔ اس نے کہا کیا؟ چھوٹی سی عرض ہے، بس ایک نقطہ جو ہے نا وہ ہم نے آپ سے ڈلوانا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ بولو۔ اس نے کہا جی یہ دیکھو قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، ہماری بستی کی بڑی بےزتی ہوگی، قیامت تک مسلمانوں کو پتہ چلے گا انطاکیہ بستی والوں نے حضرت موسیٰ اور خضر اللہ کے دو نبیوں کی مہمانی نہیں کی، ہماری بڑی بےزتی ہے، نسلوں کی بےزتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ اباؤ کو، لفظ اباؤ کو اتاؤ بنا دیں۔ حجاج جو ہے وہ جلال کے اندر آ گیا، اور اس نے کہا سنو، حجاج بڑا سفاک اور قاتل ہے، خود کہا کہ میں بڑا ظالم، قاتل، سفاک، گناہگار ہوں، اور مجھے اپنے گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ جنہیں میرے گناہ نے نا او دے تو 100 گنا ود رب دی رحمت ہے، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں 100% اس سے بڑھ کر اپنے رب کی رحمت پر امید رکھتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر میں نے اباؤ کو اتاؤ بنا دیا نا تو رب نے مجھے معاف نہیں کرنا،
چکو اتو ٹنڈ پھونی تے سونے زیورات، نکل جاؤ تسی، فوراً نکل جاؤ، وگرنہ حجاج کی جو تلوار ہے تم سب کی گردنیں اتار کے رکھ دیں گے۔ تو قرآن مجید ایک ایسی بے مثل و بے مثال کتاب ہے کہ دنیا میں کسی مائی کے لال کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ اس کے کسی نقطے کے اندر اس کے کسی مد کو الف بنا دے، الف کو مد بنا دے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اگر کسی جگہ پر لفظ غفار ہے اس کو غفور بنا دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب جب سے یہ نازل ہوئی ہے تب سے آج تک اس کے اندر کوئی تحریف، کوئی تغیر جو ہے وہ واقع نہیں ہوا۔ میرے بھائیو دوستو، اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد منافقین وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو جائے، قرآن کا اعتبار اٹھ جائے، قرآن کو لوگ یاد نہ کر سکیں، اور انہوں نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اور پھر ان کا جو آخری عربہ تھا وہ کیا تھا کہ قرآن مجید جنہوں نے محفوظ کیا، یاد کیا اور امت تک پہنچایا ہے، اس جماعت کو داغدار کر دو، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شبہ پیدا کر دو، ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بنا دو، اور پھر اس کو تاریخ اسلام کا نام دیا ہے، اس کو ہسٹری کہا ہے۔ تاریخ اسلام میں صحابہ کرام کا جو نقشہ پیش کیا ہے، آج جو صحابہ کرام کے ناموں پر مختلف کہانیاں، ڈرامے ایرانیوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر مختلف کہانیاں بنائی ہیں، کوئی حضرت عمر کے نام پر، کوئی خالد بن ولید کے نام پر۔ عام لوگ بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہیں، لیکن علماء کو پتہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد کہیں صحابہ کرام کو شراب نوش، شراب پینے والا دکھایا گیا ہے، کہیں صحابہ کرام کو نعوذ باللہ عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا دکھایا گیا ہے، کئی نعوذ باللہ ان کو مال کا طالب دکھایا گیا ہے، اور کئی جو ہیں وہ کرسیوں کے لیے، عہدوں کے لیے، اقتدار کے لیے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے تھے۔ ایک طرف یہ تاریخ ہے اور دوسری طرف قرآن ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ سجدوں میں، رکوع میں پڑے رہتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کی پیشانیوں پر جو چمک ہے وہ سجدوں کی وجہ سے یہ چمک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو رب کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ طریق کہتی ہے نہیں، وہ مال تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب کی رضا کے متلاشی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے نہیں، جو عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو اسلامی تاریخ کے نام پر قرآن اور سنت کا انکار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور اس کے اثرات اور جراثیم جو ہیں میں نے بڑے بڑے دینداروں کے اندر دیکھے ہیں۔ کسی کا حضرت علی کے بارے میں دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ حضرت علی کے بارے میں ذہن رکھتا ہے کہ وہ عہدوں کے حریث تھے، نعوذ باللہ۔ کسی کا حضرت معاویہ کے بارے میں دماغ خراب ہو گیا ہے۔ او بھائی، ہمارے لیے حضرت معاویہ بھی واجب الاحترام ہے، حضرت علی بھی واجب الاحترام ہے، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا ہے، ان دونوں کے بغیر ہم گمراہ ہیں، ان دونوں کے بغیر ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی نصوص کا، آیات کا واضح طور پر کھلم کھلا انکار ہے۔ حضرات، یہ باتیں تو میں نے بطور تمہید کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ کبھی بھی تاریخ اسلامی کے نام پر ایسے عقائد اور نظریات کو اختیار نہ کریں
ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اور میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بات پوشیدہ نہ رہے، صحابہ کرام سے غلطیاں گناہ جو سرزد ہوئے ہیں، ان کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اگر ان سے یہ گناہ اور غلطیاں سرزد نہ ہوتی قرآن مکمل کیسے ہوتا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیات کیسے نازل ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے آسمان سے قرآن نازل کیا۔ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم صحابہ کرام نعوذ باللہ ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں؟ ذرا سنتے جائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی۔ عربی زبان میں یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اس انگلی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ سبابہ، سبابہ اس کو کہتے ہیں۔ سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اشارے کرتی ہے، ایسے 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 ایسے۔ اس کو عربی زبان میں شہادت کی انگلی کو سبابہ کہا جاتا ہے، اشارے کرنے کی وجہ سے۔ اسلام کے اندر کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آنکھ کا اشارہ کرے، یہ اشارہ کرنا بھی جائز نہیں۔ مثال، کوئی مہمان آیا ہے، بیٹے کو ملازم کو آواز دی، جا بھائی کھانا لے کر آ، مہمانی لے کر آ، پانی لے کر آ، اور آنکھ کا اشارہ کر دیا، آنکھ مار دی، جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، انتہائی ایمان افروز ہے۔ نبی علیہ السلام نے بعض لوگوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے، جیسے گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ یہ جو مجرم ہے زندہ اور مردہ کوئی پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندے جہاں ملے ان کو قتل کر۔ اب ان میں سے ایک بندہ کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے سامنے اس قطار لائن کے اندر آ گیا جو لائن نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی، اسلام کی بیعت۔ اب جب وہ بندہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے اسے دیکھا، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، آپ اس سے بیعت نہیں لے رہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے کہ میں نے تمہیں کہا کہ جہاں ملے مار دو، آپ کے دیکھنے کا مقصد تھا کہ اسے مار کیوں نہیں رہے؟ اور صحابہ کرام کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بات چیت اس کی چل رہی ہے، ہو سکتا ہے معافی ہو جائے۔ اللہ کے نبی وقت دے رہے ہیں کہ مارے، صحابہ وقت دے رہے ہیں کہ معافی ہو جائے۔ قصہ مختصر، وہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے، ایسے کھولے اور اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور کہے بایعنی، مجھ سے بیعت لے لے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ نبی مومنوں پر بڑے حریص ہیں، لوگوں پر بڑے حریص مہربان ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ بس قصہ مختصر، رسول اللہ نے اس سے بیعت لے لی، وہ بڑا خوش ہوا کہ گردن بچ گئی، مسلمان ہو گیا، بیعت ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، او اللہ دے بندے ہو، میں تو انہوں آکھیا سی جتھے لبے گھاٹا لا دیا جے، مارا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، معافی مل جائے گی، اگر آپ ہمیں مہلت دے رہے تھے تو یا رسول اللہ سانو آنکھی مار دیں دے، آنکھ کے ساتھ ہی اشارہ کر دیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنجیدہ
فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ خیانت نہیں کرتی کہ ہاتھ کچھ کہے، زبان کچھ کہے اور آنکھ کچھ کہے۔ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میری آنکھ خیانت نہیں کرتی، جو ہاتھ کی بات ہے وہی آنکھ کی ہے، جو زبان کی بات ہے وہی آنکھ کی بات ہے۔ تو لا تسبوا اصحابی کا مطلب یہ ہے انگلی کے اشارے کے ساتھ، آنکھ کی حرکت کے ساتھ بھی صحابہ کرام کی توہین کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور فاطمہ کی ایک دل میں محبت جمع نہیں ہو سکتی، آئے وہ دیکھے یہ سب وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اپنی ماں عائشہ کی بھی محبت ہے اور اپنی روحانی ماں فاطمہ کی بھی محبت ہے۔ ہماری بیٹیوں کے نام عائشہ ہیں، ہماری بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے علی اور معاویہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، آئے ہم سے ملے، ہمارے سینے وہ سینے ہیں کہ جن کے اندر حضرت علی کی بھی محبت ہے اور معاویہ کی بھی محبت ہے۔ ہماری اولادیں وہ اولادیں ہیں کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے تو اسی نے اپنے بیٹے کا نام علی بھی رکھا ہے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ کبھی صحابہ کرام کے اندر جدائی۔ حضرات آپ غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت فاطمہ سے 3 بیٹے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں رہی ہیں نا، انہوں نے کوئی شادی نہیں کی۔ پھر ان کی وفات کے بعد بڑی شادیاں کی ہیں۔ 15 بیٹے تھے حضرت علی کے۔ کتنے بیٹے؟ 15 بیٹے حضرت علی کے تھے۔ حضرت علی کے 15 بیٹے تھے۔ حسن و حسین اور محسن یہ 3 بھائی حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے۔ جب یہ سیدہ فاطمہ دنیا سے گئیں اور نکاح کیے، پہلا بیٹا پیدا ہوا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا، اور محمد بن علی۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر بیٹا دیا، نام عمر رکھا ہے۔ میں اہل تشیع سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ رول ماڈل نہیں تھے، یہ اسوہ اور قدوہ نہیں تھے، یہ رہبر اور رہنما نہیں تھے، یہ مقدس اور واجب الاحترام نہیں تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے نہیں تھے، تو حضرت علی نے اپنی اولاد کے نام ان ہستیوں کے ناموں پر کیوں رکھے؟ حضرات یہ صرف حضرت علی کی سنت نہیں ہے، حضرت حسن نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے۔ حضرت حسین نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ محرم کے اندر سنتے ہیں علی اصغر اور علی اکبر، اور تیر چلائے جاتے ہیں، اور پھر کبھی علی اصغر کو تیر لگتا ہے اور کبھی علی اکبر کو لگتا ہے۔ اہل تشیع علی اصغر کی ڈولی نکالتے ہیں، بچے کی ڈولی بنا کر نکالتے ہیں، لوگ دیکھ کر روتے ہیں، تبرک کے لیے ہاتھ لگاتے ہیں۔ علی اکبر کی مہندی کی رسم کی جاتی ہے کہ کربلا کے برستے تیروں میں علی اکبر کی مہندی۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کو علی اصغر اور علی اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اصل نام چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کے اصل نام کیا تھے؟ علی اکبر کا نام ابو بکر بن حسین تھا، حضرت حسین کے بیٹے جن کا نام ابو بکر ہے، اور علی اصغر جن کی ڈولی نکالی جاتی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ان کا نام عمر تھا۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، اور ایک بیٹے کا نام علی ہے، جن کو زین العابدین یا بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یہ ایک بیٹا جو ہے یہ زندہ رہا، جو علی بن حسین بن علی، جن کو زین العابدین یا بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرات میں بات کو اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں،
جن کے پاس عقل سلیم ہے، شعور ہے، وہ اہل تشیع سے پوچھے جو شہدائے کربلا ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ بھائی شہدائے کربلا کی تعداد جو ہے وہ 72 کے قریب ہے۔ یہ عدد سے بڑا شگون لیتے ہیں، عدد سے۔ اکثر جو نمبر ایسے ہوتے ہیں نا 72 14 12 5، 72 شہدائے کربلا، 14 معصوم، 12 امام تے 5 تن پاک۔ اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے، یہ نہیں کہ میں کسی کمپنی کی مشہوری کرنے لگا ہوں، 313 اور 314 اور 315 یہ جو 3 ڈیجٹ ہیں جو مذہبی شیعہ ہیں وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ اصحاب بدر کا عدد ہے، بدریوں کا۔ یہ 313 بدریوں کا عدد ہے، 315 بھی بدریوں کا عدد ہے۔ حضرت عثمان جو ہیں ان کو بھی مال غنیمت دیا گیا نا، وہ لڑنے والوں میں شریک نہیں تھے لیکن سہم حصہ پانے والوں میں وہ شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں ایسے بندے ہیں مدینہ میں، لیکن کوئی قدم بھی ہمارا ایسا نہیں، کوئی وار ایسا نہیں کہ جس قدم اور وار کے اندر مدینے میں بیٹھے ہوئے شریک نہیں۔ تو سہم پانے والوں میں، حصہ پانے والوں میں حضرت عثمان کا بھی شمار ہے۔ تو 315 یہ سہم کے حصے ہیں، اب یہ استعمال نہیں کرتے۔ آپ ان سے پوچھئے، سوال ہے، یہ خطبہ جمعہ اپنے بیگانے سب سنیں گے کہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں ان کے نام تو بتائیں کہ نام کیا ہیں ان کے۔ 3 سپاہیوں کے نام ابو بکر ہیں، 3 سپاہیوں کے نام عمر ہیں، اور پھر 2 سپاہیوں کے نام عثمان ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آج دنیا کے اندر کوئی شیعہ ایسا ہو جو حضرت علی کی فرما برداری کرتا ہو، کہ حضرت علی کی اطاعت اور فرما برداری میں اس نے اپنے بچے کا نام ابو بکر رکھا ہو، عمر رکھا ہو، عثمان رکھا ہو؟ آپ کو نظر آئے گا اہل سنہ کے اندر محمد علی، غلام علی، علی رضا، غلام حسین، محمد حسین، عاشق حسین، لیکن آپ کو کبھی ان میں نظر نہیں آئے گا ابو بکر، عمر، عثمان۔ اور اس تحقیق کا نتیجہ کیا ہے کہ حضرت علی کو ہم نے مانا ہے اور ان کی بات اور سیرت کو بھی ہم نے مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔